بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹس بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پہ، تو انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آ گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ دہ گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہیں سے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا وہ اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کا کوئی چھت نہیں تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، مطلب یہاں سے اندر جاتے تھے اور اس دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی یہ والی جو دو دیواریں تھیں وہ ان دونوں دیواروں سے ان کا سائز، ان کی لمبائی زیادہ تھی، بعد میں یہ کم کر دی گئی، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئیں، یہ آگے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچیں تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ کون حجر اسود کو کعبہ میں لگائے گا۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک چادر کو پکڑا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کے اس کو پکڑ لیں، اور سب سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ اوکے، اب میں آپ کو خانہ کعبہ کے 14 سیکرٹس کے ساتھ ان کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجرہ اسود، یہ پتھر اور مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں، اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پہ طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں نے، انبیاء کرام، ایون کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، سٹارٹ میں یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ جو ہجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ ہجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے، کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر
ہو سکیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھرڈ نمبر پہ ہے مزاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ، اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے، اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے، رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے، اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نہ۔ ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم۔ حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی، اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا، پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی۔ تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے، اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے، اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم، اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف بھی اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں، کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے اس کی کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ففتھ نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود پتھر ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں جو کہ یہاں پر خانہ کعبہ میں آ کے آپ نے بار بار مانگنی ہے۔ 7 نمبر پہ ہے مقام ابراہیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے، تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور مقام ابراہیم
ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اسی لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر، اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے، تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔
پڑی تھی، اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے مقام ابراہیم یعنی کہ وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے. بعد میں رش بن جاتا تھا یہاں پر طواف کرتے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا. جب امام صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کے الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائکس جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اس کے لیے، اور 3 مائکس جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے لیے. ساتھ زمزم پڑا ہوتا ہے اور ایک ٹیشو کا باکس ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور بھی ویڈیوز بنے مکہ اور مدینہ کے بارے میں، وہ بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں. آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، یہ آئی ڈی آپ کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. میں نے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ویب سائٹ آپ کے لیے بنائی ہے. لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.